محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ایسے کام شروع ہو جاتے ہیں کہ جن کاموں کو دیکھ کر ایک عام مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آیا اس کام کے کرنے کا ثواب ہے یا نہیں، اور یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے ایک بات ضروری ہے کہ ماہ محرم الحرام کا مرتبہ اور مقام اور فضیلت کیا ہے۔ ماہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی حرمت اور احترام والا جن کو اللہ جل جلالہ نے قرار دیا۔ قرآن کریم کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے احترام والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ اور اس محرم الحرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، اس خوشی میں ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی سنت کو زندہ کریں، ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے بات کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہ فرض تھا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ اور آپ نے فرمایا صوموا قبلہ یومن او بعدہ، کہ یوم عاشورہ کے دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ملا کے روزہ رکھنا ہے۔ صرف ایک دن یہودیوں کی مخالفت اور نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے یوم عاشورہ کا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ ایک دن یہ 9 محرم الحرام کا رکھ لیں یا 11 محرم الحرام کا رکھ لیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزے جو افضل اور مرتبہ اور ثواب کے اعتبار سے وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کا معمول تھا آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب آیا ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جن سے ہمیں اس ماہ محرم کے اندر، اس ماہ محرم الحرام کے اندر اللہ کا ہمیں قرب عطا ہو اور اللہ کا ہمیں قرب نصیب ہو، بجائے اس کے کہ ہم وہ کام کریں جن سے اللہ کا غضب و غضب نازل ہو۔ مثال کے طور پہ اس ماہ محرم کے اندر سینہ کوبی ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، سبیلوں کا لگانا، آیا اور دودھ کی سبیلیں، شہد کی طرح طرح کی چیزوں کی سبیلیں۔ 10 محرم کو تو حسین ابن علی شہید جو ہوئے وہ پیاسے ہوئے، وہ تو پیاسے تھے، اور ہمیں شرم نہیں آتی، اور ہماری غیرت کہاں گئی ہے؟ یہ غیرت کا مقام ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ حسین ابن علی جو 10 محرم کو بھوکے اور پیاسے شہید ہوں اور ہم سبیلیں لگائیں اور ہم پانی پئیں۔ اس لیے ایسے کام سینہ کو بھی، یہ زنجیر زنی، نوحہ خانی۔ حضرت جعفر طیار دیکھیں، اگر یہ نوحہ خانی کرنا، یہ ماتم کرنا جائز ہوتا تو حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، جب ان کا یہ شہید ہوتے ہیں، اور جب یہ شہید ہوتے ہیں تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں 4 بیویاں تھیں، 4 بیوہ ہوئیں، اور ان کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے رونا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پیغام دے کے بھیجا ان کو خاموش کروانے کے لیے۔ وہ خاموش نہ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پیغام بھیجا، اور آپ نے فرمایا ان کے منہ میں خاک ڈالو کہ وہ خاموش نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کی شہادت پر حضرت علی کرتے، اور اسی طرح حضرت علی کی شہادت پر حضرت حسن اور حسین کرتے، اور شہداء اسلام جتنے بھی شہداء اسلام ہیں ان کی شہادت پر صحابہ کرتے۔ لہذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔